السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ سندھ میں مراد علی شاہ نے تیسری بار وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھال لیا ہے۔ مراد علی شاہ کا خاندان اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ اس سے قبل مراد علی شاہ کے والد محترم عبداللہ شاہ نے بھی اسی صوبے پر حکومت کی ہے۔ مراد علی شاہ تیسری بار جب وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھال رہے تھے تو انہوں نے جو گفتگو فرمائی اس میں کوئی ایک ایسا اعلان نہیں تھا کہ جس سے ہم سندھ کے مستقبل کے حوالے سے کوئی اچھی امید باندھ سکیں۔ ادھر پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے کم از کم لپ سروس کی حد تک اور بیانات کی حد تک ایک ویژن دینے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ آئندہ دنوں میں کیا کرنے جا رہی ہے، مگر مراد علی شاہ کے کنج لب سے پھوٹنے والے جو الفاظ تھے وہ اپنی پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے خوشامدانہ الفاظ تھے۔ تیسری مرتبہ وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے والے مراد علی شاہ کے پاس سندھ کے لیے کم از کم ایک روڈ میپ ہونا چاہیے۔ سندھ جو کرپشن کی دلدل کے اندر دھسا ہوا ہے، سندھ جو ترقیاتی حوالے سے ملک کے باقی صوبوں سے بچھڑا اور پچھڑا ہوا ہے، سندھ جس کے علاقے اور جس کی سڑکیں یہاں ہمارے حکمرانوں کی نااہلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اس کے لیے کم از کم تیسری مرتبہ وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالتے ہوئے ان کے پاس ایک منصوبہ ہونا چاہیے تھا۔ مگر مراد علی شاہ کی تقریر میں اور مراد علی شاہ کی اسمبلی میں گفتگو کے اندر اس کی کوئی جھلک ہمیں نظر نہیں آئی۔ مراد علی شاہ کے آنے کے بعد ہم یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں وہ اس کا میں ایک سرسری سا ذکر ابھی کر رہا ہوں۔ عملاً جو حقیقی گفتگو ہے اور پیپلز پارٹی کے اقتدار کے حقیقی جو معانی ہے اس کو ہم بعد کے دنوں میں آپ کے سامنے کھولیں گے، لیکن ابھی جو آپ مراد علی شاہ کے تیسری مرتبہ حلف اٹھانے کے اس عمل کو کا آج مشاہدہ کرتے رہے ہیں اس کا عملی مطلب سندھ کے لوگوں کے لیے کیا ہے۔ سندھ میں دوبارہ پٹا سسٹم اور ریونیو کا ایک جو مافیا سسٹم ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ پٹا سسٹم یہ ہے کہ سندھ کے اندر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو نظام ہے، جو سندھ میں عمارتوں کی تعمیر کے حوالے سے ریگولرائزیشن کا ایک سرکاری ادارہ ہے، وہاں پر ہر چھوٹی بڑی عمارت کے لیے کچھ رقمیں مخصوص ہیں۔ یہ رقمیں جو خاص جیبوں میں جاتی ہے اور نیچے سے لے کر اوپر تک سبھی اس سے مستفید ہوتے ہیں، یہ کوئی لاکھوں کروڑوں کی نہیں، اربوں کی رقمیں ہیں۔ ہر روز اس حوالے سے ایک رقم جمع ہوتی ہے اور ہر ہفتے یہ رقم متعلقہ لوگوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ ماضی میں یہ پٹا سسٹم سابق وزیر بلدیات ناصر شاہ نے چلایا تھا اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا پورا نظام ایک نوجوان افسر شہزاد آرائی کے پاس تھا، مگر اب جب نگراں حکومت کا کچھ عرصہ ہم نے دیکھا تو اس میں بھی یہ پٹا سسٹم ختم نہیں ہو سکا۔ پٹا سسٹم کا یہ نظام جاری رہا، نگراں وزیر ہونے کے باوجود یہ کھیل اسی طرح چلتا رہا اور سندھ کا یہ نظام ایک اور آدمی ریحان الائچی کے حوالے کر دیا گیا۔ ریحان الائچی نے کراچی کے ہر ضلع میں بننے والی ہر عمارت کے حوالے سے جو رقم طے ہے وہ رقم جو ہے وہ مخصوص لوگوں کو پہنچائی اور یہ کھیل پوری طرح عریاں طریقے سے جاری و ساری رہا۔ اب جب مراد علی شاہ نے حلف اٹھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام اسی طرح اب آپ کو کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وزیر بلدیات ہو سکتا ہے تبدیل ہو جائے یا وزیر بلدیات ہو سکتا ہے وہی پرانے ہوں، لیکن یہ نظام نئے چہروں کے ساتھ پرانے طریقے سے چلے گا۔ یہی مراد علی شاہ کے حلف اٹھانے کا مطلب ہے۔ مراد علی شاہ کے حلف اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ کراچی کے اندر جو مختلف لینڈ کی اتھارٹیز ہیں یعنی ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، وہاں پر ایک جو مافیا سسٹم ہے، ایک مافیا کا راج ہے، وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ نگراں دور حکومت کے وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے دور میں بھی یہ پورا نظام اسی بہیمت کے ساتھ چلتا رہا۔ اندازہ یہ تھا کہ ایک ریٹائرڈ جج جب وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہے تو وہ کم از کم انصاف پسند ذہن کے ساتھ، قانون پسند ذہن کے ساتھ سندھ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں بروئے کار آئیں گے۔ مگر افسوسناک عمل یہ ہے کہ جسٹس مقبول باقر صاحب کے بہت سارے معاملات مشتبہ منطقوں میں رہے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ہی ادوار کے مختلف بیوروکریسی کے ان کلپرزوں کی مکمل سرپرستی کی جو اس نظام کے اندر بدعنوانی کا
مکروہ چہرہ بنے ہوئے تھے۔ جسٹس مقبول باقر صاحب نے یہ سرپرستی جاری رکھی اور ان افسران کو چھیڑا تک نہیں، اگرچہ مختلف اجلاسوں میں شور شرابہ دکھاوے کی حد تک وہ بھی کرتے رہے۔ تو مراد علی شاہ کی وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کا مطلب یہ ہے کہ ایم ڈی ہو یا ایل ڈی اے یا اور دیگر لینڈ کی اتھارٹیز ہوں، وہاں پر دوبارہ وہی مخصوص کردار ہمیں نمایاں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ لوگ اسی طرح کرپشن کی گرم بازاری کریں گے۔ یہاں ریونیو کا سب سے خطرناک سسٹم انور مجید کے ذریعے چلایا جاتا تھا، اور انور مجید صاحب جس ریونیو سسٹم کو چلاتے تھے اس کی سرپرستی آصف علی زرداری کے رشتہ دار علی حسن زرداری فرماتے تھے۔ علی حسن زرداری کی سرپرستی میں چلنے والا سندھ کے اندر ریونیو سسٹم پوری آب و تاب سے دوبارہ شروع ہو جائے گا، جس کے مختلف کریکٹرز ہیں، علی حسن بروئی اور مختلف لوگ۔ اب ان میں سے ایک آدمی کو تو انہوں نے بلوچستان کے حوالے کر دیا ہے، مگر کراچی کے اندر ریونیو کا یہ سسٹم اور زمینوں کے کھیل کے اندر جو پیسوں کی ایک کمائی ہے اور اس کی جو پکڑائی ہے، وہ عمل پورے شد و مت سے شروع ہو جائے گا۔ مراد علی شاہ کے حلف اٹھانے کا مطلب یہ ہے۔ مراد علی شاہ کے حلف اٹھانے کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ یہ کہ مختلف وزارتوں کے اندر مختلف سیکرٹریز کے ذریعے جو رقموں کا بڑا الٹ پھیر ہوتا رہا ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ ایک بڑا کھیل خود ہماری اپنی وزارت سے متعلق ہے، یعنی وزارت اطلاعات۔ وزارت اطلاعات میں جو سندھ کا شعبہ ہے وہ پاکستان کے تمام صوبوں سے سب سے بدترین اور مکروہ ترین ہے۔ اگر آپ یہاں انفارمیشن کے معاملات دیکھیں تو ایک گھن آتی ہے۔ یہاں ڈمی اخبارات جتنے کراچی میں پائے جاتے ہیں اتنے شاید ہی کسی اور صوبے میں ملتے ہوں۔ سندھ کے اندر جو ڈمی اخبارات ہیں اس کے حوالے سے جو سب سے خطرناک رجحان ہے وہ یہ کہ یہاں پر سندھ کے ان محکمہ اطلاعات کے کچھ افسران ان اخبارات کے مالک بنے ہوئے ہیں اور وہ سندھ کا انفارمیشن کا پورا بجٹ ہضم کر لیتے ہیں۔ یہ کافی نہ تھا کہ خود جو وزیر ہیں وہ بھی کچھ اخبارات کے ڈمی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ اخبارات مارکیٹ میں کہیں نہیں ہوتے، یہ آپ کو اسٹالز پہ کہیں نظر نہیں آتے، نہ اس کا پورے سندھ میں کوئی ایک ریڈر بھی ہے، مگر یہ اخبارات سب سے زیادہ بزنس لیتے ہیں اور سب سے زیادہ کمائی کرتے ہیں۔ ایسے ہی اخبارات علی حسن زرداری کے اپنے بھی ہیں۔ ریونیو کے ذریعے، سندھ کے بجٹ کے ذریعے، سندھ کی زمینوں کے ذریعے کمائی کم پڑ جاتی ہے کہ یہ لوگ اخبارات بھی جعلی اپنے پاس رکھ کر سندھ کی صوبائی وزارت اطلاعات کا بجٹ بھی ہڑپ لیتے ہیں۔ علی حسن زرداری کے جو اخبارات ہیں اس کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اور جو محکمہ اطلاعات کے مختلف افسران ہیں وہ جو کمائی کرتے ہیں مختلف جعلی اخبارات کے ذریعے، ان کی ایک فہرست بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کے سارے دھندے بھی آپ کے سامنے میں بے نقاب کروں گا۔ الغرض میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مراد علی شاہ کے دور کی واپسی کا مطلب آصف علی زرداری کی وہ اپروچ ہے کہ جس کے مطابق ہر چیز میں کمائی اور دھندا کیا جاتا ہے۔ اس کمائی اور دھندے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کچھ جیبوں میں چلی جاتی ہے، بلکہ یہی وہ رقم ہوتی ہے جو الیکشنوں میں انتخابی نتائج کو اغوا کرنے کے کام آتی ہے۔ یہی وہ رقم ہے جو بعد میں مختلف حلقوں کو حاصل کرنے کے لیے بولیوں کی شکل میں لگائی اور کھپائی جاتی ہے۔ یہی وہ رقم ہے کہ جس کے بلبوتے پر آصف علی زرداری یہ کہنے کی ہمت کر پاتے ہیں کہ اگر ہماری عوامی مقبولیت نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم الیکشن کو خرید لیں گے۔ یہی وہ رقم ہے کہ جس کی بنیاد پر پاکستان کے اندر کراچی کی بیوروکریسی سب سے زیادہ کرپٹ ہو چکی ہے۔ یہی وہ رقم ہے کہ جس کی لالچ میں مختلف سرکاری افسران احتساب کے اپنے بنیادی فرائض سے غافل ہو چکے ہیں۔ یہی وہ رقم ہے کہ جس کی وجہ سے سندھ کے اندر ہمیں کوئی ڈسپلن، کوئی نظم و ضبط نظر نہیں آتا۔ یہی وہ رقم ہے جس نے سندھ کے اندر اہلیت کا گلا گھونٹ دیا ہے، اور یہی وہ رقم ہے کہ جب کبھی سندھ کے اندر کوئی بھی آواز اٹھتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے دسترخوان پر رکھ دی جاتی ہے۔ اسی رقم سے ماضی میں عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اسلام آباد کا سندھ ہاؤس سجایا گیا تھا۔ یہ رقم وہاں ٹیبلوں پر نظر آئی تھی۔ اسی رقم کی بنیاد پر آپ مختلف وزراء کی ان آڈیوز کو سن سکتے ہیں جو ماضی میں آپ نے سنی ہوگی کہ مختلف وزراء مختلف لوگوں کی خرید و فروخت، مختلف ارکان کی خرید و فروخت کے لیے کس طرح بولیاں لگا رہے ہیں۔ تو مراد علی شاہ کی اقتدار میں واپسی کا یہ مطلب ہے۔
مراد علی شاہ اس بار اقتدار میں آئے ہیں مگر ان کے چیلنجز کچھ نئے ہوں گے۔ ماضی میں 2 مرتبہ جو انہوں نے حکومتیں کی ہیں ہموار طریقے سے اور بغیر کسی چیلنج کے، یہ والا دور اقتدار ان کو ایسے نہیں ملنے والا۔ اس دور اقتدار میں ان کو صحافت کی طرف سے بھی سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس دور حکومت میں سیاسی طور پر بھی ان کے سامنے چیلنجز ہیں۔ جی ڈی اے احتجاج پر ہیں، کل جی ڈی اے نے ایک احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور جی ڈی اے کے ساتھ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی بھی احتجاج میں شریک ہے۔ اس طرح اندرون سندھ اور شہر کراچی میں احتجاج کی ایک مجموعی فضا ہے، اور مراد علی شاہ بھی وہ ذائقہ چکھ رہے ہیں جو پنجاب میں پی ایم ایل این چکھ رہی ہے کہ اس حکومت کو بھی فارم 47 کی حکومت سمجھا جا رہا ہے، اور نتائج کے ہیر پھیر کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو جو سیٹیں دی گئی ہے اس کے حوالے سے ایک گوشمالی کا رویہ عوام کے اندر پایا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی جو پہلے ہی سندھ کے گلی کوچوں میں اور کراچی کے اندر انتہائی نامقبول ہے، اگلے دنوں میں جب اس احتجاج کا سامنا کرے گی تو اس کے اندر کتنی ہمت اور جرأت ہوگی، اور لوٹ کا یہ مال انہیں کیسے بچا پائے گا، یہ دیکھنا بھی باقی رہ گیا ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔